نشان آ جاتا. ہاں ٹھیک ہے, آنا شروع ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفخہ. قال اللہ سبحانہ وتعالی فاستبقوا الخیرات. وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیر الناس من ينفع الناس. اللہم صل علی محمد. معزز سامعین، خواتین و حضرات اور لائق صد احترام طلباء و طالبات، آج الحمدللہ ہم پیغام قرآن کے سلسلہ میں جو یو او میڈیا کی ایک اہم کاوش ہے، اس مبارک سلسلہ میں آج ہم نماز تراویح میں قرآن مجید کا جو دوسرا سپارہ پڑھا گیا، اس کا مختصر ترین پیغام جو اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمیں دیا ہے، وہ میں آپ حضرات تک ٹرانسفر کرنا چاہتا ہوں. سب سے پہلی اور اہم بات یہ ہے کہ قرآن مجید کی تفسیر کے ضمن میں القرآن یفسر بعضہ بعض، کہ قرآن مجید اپنی تفسیر خود کرتا ہے. کسی جگہ پر اجمال ہوتا ہے اور دوسرے مقام پر اس کی تفصیل بیان کر دی جاتی ہے. جس طرح کہ سورہ الفاتحہ میں آپ حضرات نے سنا اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. تو صراط الذین انعمت علیہم، اس کی تفسیر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں مختلف مقامات پر بیان فرمائی کہ وہ کون سے خوش نصیب لوگ ہیں جن کے اوپر اللہ تعالیٰ نے اپنے انعامات اور احسانات فرمائے ہیں، اور کن لوگوں پر اللہ تعالیٰ نے اپنا غضب نازل کیا. اس کی بھی متعدد مقامات پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کی توضیح کی ہے، اس کی تفسیر بیان کی ہے، اس اجمال کی تفصیل کو بیان فرمایا. اسی طرح اصول تفسیر میں ایک اہم اصول یہ ہے کہ ہم قرآن مجید کو رسول گرامی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ کے تناظر میں سمجھنے کی کوشش کریں. یہ قرآن مجید کی تفسیر کا ایک بڑا اہم اصول ہے کہ قرآن مجید کی تفسیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے کی جائے، اور تفسیر کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حالات اور واقعات کو پیش نظر رکھا جائے. اور یہ تفسیر کی جو ذمہ داری ہے اللہ تعالیٰ نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی. وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، کہ اے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تمہاری طرف یہ ذکر نازل کیا ہے، اور اس کی تشریح، تفسیر اور توضیح کی ذمہ داری بھی آپ ہی کی ہے، کہ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ عَلَيْهِمْ، کہ جو ہم نے نازل کیا ہے اس کو کھول کر بیان کرنا یہ بھی آپ کی ذمہ داری ہے. اور اس تفسیر کو بھی اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی خفی کی صورت میں بیان فرمایا،
اور اس کی متعدد مثالیں قرآن مجید میں موجود ہیں۔ تو یہ جو دوسرا سپارہ ہے اس کا جو آغاز ہے، اور اگر ہم اس بات پر غور کریں کہ اس کا جو آغاز ہے یہ جو قبلہ کی منتقلی کا واقعہ ہے، تحویل قبلہ کا واقعہ ہے، یہ اصلاً مدینہ منورہ میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بعد از ہجرت 16 یا 17 ماہ ہوئے تھے، اس وقت یہ جو دوسرے سپارے کی ابتدائی آیات ہیں، سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا، یہ آیات مدینہ منورہ میں آپ کے 16 یا 17 ماہ گزارنے کے بعد نازل ہوئی ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم نے یہ بات سمجھنا ہے کہ یہ مدینہ منورہ کا جو ابتدائی پس منظر ہے، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابتدائی طور پر کیا اقدامات فرمائے ہیں کہ ان اقدامات کے تناظر میں پھر یہ قبلہ کی تبدیلی کا واقعہ رونما ہوا۔ دیکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے بعد مدینہ منورہ میں ایک نئی ریاست کی بنیاد رکھی ہے، جس کو مدینہ منورہ کی اسلامی ریاست کہا جاتا ہے، اسلامی فلاحی ریاست کہا جاتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ منورہ پہنچ کر قانونی اور معاشی اور سماجی اہم اقدامات فرمائے، جس نے سماج اور معاشرے کے اندر ایک نمایاں تبدیلی پیدا کر دی۔ اس میں سے سب سے اہم جو قدم تھا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قبل از ہجرت ہی جناب مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ منورہ میں معلم مقرر کرنا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ طور پر اپوائنٹمنٹ کرتے تھے، اور مدینہ منورہ کی سرکاری دستاویزات میں جناب مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تقرر نامہ ملتا ہے، جو الوثائق السیاسیہ فی عہد النبوی والخلافت الراشدہ میں ڈاکٹر حمید اللہ صاحب نے بھی نقل کیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معلم کا تقرر کیا، جس نے مدینہ منورہ میں جا کر دعوت دین کا اور تعلیم و تعلم کا ایک خوبصورت کام کیا، جس سے معاشرہ کے اندر ایک واضح تبدیلی پیدا ہوئی، اور بہت سارے افراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا استقبال کرنے کے لیے، جب انہیں اطلاع ملی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں، آپ کا استقبال کرنے کے لیے وہ کئی دن تک مدینہ منورہ کے باہر پہاڑ کی چوٹی پر آپ کا انتظار کرتے رہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ منورہ پہنچے تو عبداللہ ابن سلام جو یہودیوں کے بڑے عالم تھے، وہ بھی اس ہجوم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کے لیے آئے۔ کہتے ہیں جب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کے لیے آیا تو جیسے ہی میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک دیکھا تو فرمایا ھذا الوجہ لیس بوجہ الکذاب، کہ یہ کسی جھوٹے شخص کا چہرہ نہیں ہو سکتا، واقعتاً آپ اللہ کے رسول اور پیغمبر ہیں۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لب مبارک کھولے اور اس اونٹنی پر جب آپ سوار تھے اور یہ خطبہ پڑھ رہے تھے، یا ایھا الناس، جب آپ نے یا ایھا الناس کے الفاظ بولے، میں سمجھ گیا واقعتاً یہ اللہ کا سچا رسول ہے، کہ جس کی تعلیمات آفاقی ہیں، جس کے اندر عالمگیریت اور گلوبلائزیشن کا پہلو پایا جاتا ہے۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، افشوا الناس وتطعموا الطعام واصلوا الارحام وصلوا والناس نیام تدخلوا الجنۃ بسلام، کہ تم، یہ کیسی سماجی تعلیمات ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پہلے خطبہ اور خطاب کے اندر کیا آفاقی میسج اور پیغام دے رہے ہیں، جو صحیح معنوں میں قرآن مجید کا میسج اور پیغام ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں ان آیات کے اندر دیا ہے۔ فرمایا افشوا السلام، تم سلام کو، ایک دوسرے پر سلامتی کو رواج دو، آپس میں اتحاد، یگانگت، بھائی چارہ اور سلامتی پیدا کرو۔ وتطعموا الطعام، ایک دوسرے کو کھانا کھلایا کرو۔ واصلوا الارحام، اور رشتہ داریوں کو جوڑا کرو۔
اور یہ ان کا تعلق سماجی مطالعہ کے ساتھ ہے، سوشل سائنسز کے ساتھ ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا اور اس وقت نماز پڑھا کرو وصلوا والناس نیام، جب لوگ سو چکے ہوں، آرام کر رہے ہوں، پھر اپنا تعلق اللہ کے ساتھ قائم کیا کرو۔ جب تم یہ کام کرو گے تدخل الجنت بسلام، تو تم سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا خطبہ اور خطاب ہے، جس کے اندر آفاقیت ہے، جس کے اندر ایک شاندار میسج اور پیغام ہے، جو انسانیت کے داروں کو تبدیل کر دینے والا پیغام ہے، جو ایک سماجی تبدیلی پیدا کر دینے والا پیغام ہے۔ اس کے بعد کائنات کے امام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اخوت کا رشتہ قائم کیا، مہاجرین اور انصار کو آپس کے اندر بھائی بھائی بنا دیا، جائیدادیں تقسیم کر دی گئیں، گھر تقسیم کر دیے گئے، مال تقسیم کر دیا گیا، کاروبار تقسیم کر دیے گئے۔ اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کفالت کا نظام قائم کیا، وقف کا نظام قائم کیا۔ اس سے پہلے دنیا کے اندر نہ کفالت کا نظام تھا، نہ دنیا کے اندر وقف کا نظام تھا۔ دیکھیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ میٹھے پانی کا کنواں خرید کر وقف کر دینا، یہ دنیا کی تاریخ میں اس سے پہلے نہیں ملتا۔ آپ حضرات اس کا مطالعہ کیجئے۔ رسول گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کی معاشی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے، غذائی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے مردم شماری کروائی۔ یہ دنیا کی تاریخ میں پہلی مردم شماری ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں کروائی۔ صحیح بخاری کی روایت کے مطابق 1500 افراد کی آبادی تھی اس وقت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1500 کی آبادی کے لیے کھانے کا، غذا کا، رہائش کا بہترین بندوبست کیا، اور اتنی خوبصورت پلاننگ اور مینجمنٹ کی کہ مورخین لکھتے ہیں، جو تاریخ مدینہ پر کتابیں لکھی گئی ہیں اس میں موجود ہے کہ جب بارش نازل ہوتی تھی تو مدینہ منورہ کی کسی گلی کے اندر پانی کا قطرہ کھڑا نہیں ہوتا تھا۔ اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ منورہ کے لوگوں کے لیے غذا کا، خوراک کا بندوبست کیا، اور سب سے اہم کام جو آپ نے کیا وہ میثاق مدینہ کا کام ہے، وہ آئین سازی اور قانون سازی کا کام ہے۔ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ مدینہ منورہ ایک تکثیری سماج کا معاشرہ تھا، جس میں یہود بھی تھے اور عیسائی بھی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود اور عیسائی اور مسلمانوں کے درمیان، اوس اور خزرج کے درمیان، بنو قینقاع، بنو نذیر اور بنو قریظہ کے درمیان ایک معاہدہ کروایا، جس کو میثاق مدینہ کہا جاتا ہے، اور دنیا کی تاریخ میں یہ دی فرسٹ ریٹن کانسٹیٹیوشن ہے، جس نے تاریخ کا دھارا بدل کے رکھ دیا۔ اور اس کے اندر جو ایک بنیادی شک ہے وہ یہ ہے کہ اگر جھگڑا یہودیوں میں ہو، عیسائیوں میں ہو، مسلمانوں میں ہو، اس کا فیصلہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کریں گے۔ الفضل ما شہدت به الاعداء، اس کو کہتے ہیں جادو وہ جو سر چڑھ کر بولے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے اقدامات فرمائے۔ تو ایسے اقدامات کے تناظر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ دل چاہتا رہتا تھا، یہ ایک دلی تمنا اور محبت تھی، وہ قبلہ اول ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا، یہ بیت اللہ جو مکہ مکرمہ میں ہے، جس کی تعمیر آپ کے والد محترم جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے فرزند حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کی تھی۔ دل یہ چاہتا تھا کہ ہم بھی اس کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھیں۔ اور اب اصل بات اس میں یہ ہے کہ اس سے پہلے پوری دنیا میں یہود کی جو ہے وہ سعادت تھی۔ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ کا جو خطاب ہے وہ یہود کے پاس تھا، لیکن جب انہوں نے اللہ کی نافرمانیاں کی، اللہ کے عہدوں کو، اللہ کے وعدوں کو توڑا اور اللہ کی شریعت اور قانون میں تبدیلی کرنے کی کوششیں کی،
اس آفاقی نظام کو تبدیل کیا اور وہ شریعت سے ہٹ گئے اور وحی سے ہٹ گئے، تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا کیا؟ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ فَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، پھر اللہ تعالیٰ نے اس قوم کے اوپر ذلت جو ہے وہ مسلط کر دی، تباہی بربادی مسلط کر دی۔ تو یہاں سے یہ بات سمجھ لینی چاہیے، اس کو شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے تذکیر بھی ایام اللہ کے ساتھ قرار دیا ہے۔ جو علوم پنجگانہ ہے قرآن مجید کو سمجھنے میں سے، ان میں سے ایک علم تذکیر بھی ایام اللہ ہے، جس کو ہسٹری کا علم کہا جاتا ہے، تاریخ کا علم کہا جاتا ہے۔ تو جب یہود نے وہ جو اصل حقائق تھے ان کو چھپایا اور اللہ کے نظام اور قانون کو تبدیل کرنے کی کوشش کی، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ذلت ان کے اوپر مسلط کر دی۔ اور اب جو یہودیوں کی سعادت ہے، ان کی جو قیادت ہے، ان کا جو دنیا کے اوپر ہولڈ ہے، جو ان کا ورلڈ آرڈر چلتا تھا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قبلہ کی تبدیلی کے ساتھ ان کے اس ورلڈ آرڈر کو توڑ دیا۔ اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عملی اقدامات کیے تھے، عملی سٹیپس لیے تھے، پریکٹیکل سٹیپس قوم کو سربلند کرنے کے لیے، ان سٹیپس کی، ان عملی اقدامات کے تناظر میں جب یہ تحویل قبلہ ہوا، تو اللہ ذوالجلال والاکرام نے اب پوری دنیا کی سیادت، پوری دنیا کی سرداری وہ آقا کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے سپرد کر دی۔ یہ اصلاً واقعہ تحویل قبلہ، یہ سیادت کی تبدیلی کا واقعہ ہے، اور جس نے دنیا کی تاریخ کے اندر ایک اہم تبدیلی پیدا کی ہے۔ دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا فرمایا، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، کہ اے مسلمانوں، اس واقعہ کی تبدیلی کے ساتھ ہم نے تمہیں امت وسط بنا دیا ہے۔ وسط کا معنی ہوتا ہے افضل امت، وسط کا معنی ہوتا ہے رہبری والی امت، اور بالکل اس کی آگے وضاحت فرما دی کہ ہم نے تمہیں یہ سیادت کیوں دی ہے، یہ قیادت کیوں دی ہے۔ اس وجہ سے ہم نے تمہیں یہ سیادت اور قیادت دی ہے، اس کی وجہ بنیادی یہ ہے، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ ولو آمن اہل الکتاب لکان خیرا لہم۔ اس کی وجہ یہ ہے، سورہ النساء میں اللہ نے اس کی وضاحت کر دی، کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو اس وجہ سے اخرجت للناس کہ تم پوری کائنات کی بھلائی کا سامان کرتے ہو، پوری کائنات کی بھلائی اور خیر خواہی چاہتے ہو۔ اسی لیے تو رسول گرامی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اسلام کا آفاقی نظام ہے۔ اور ان حالات کے تناظر میں جب پوری دنیا اس وقت کرب کے اندر مبتلا ہے اور ایک وبائی مرض کے اندر اس شدت کے ساتھ مبتلا ہے کہ لاشیں تڑپ رہے ہیں، اور انسانیت جو ہے وہ خوراک کے لقموں کے لیے ترس رہی ہے، اور انسانیت اس وقت بلک رہی ہے، اس حالات کے ان تناظر میں یہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ اعزاز بخشا ہے، اور اسلامی سربراہان کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ اس وقت وہ امت محمدیہ کی نیابت کرتے ہوئے یہ فریضہ سر انجام دیں کہ اس وقت جو غیر اسلامی ریاستیں ہیں ان کی مدد کے لیے کمر بستہ ہو جائیں، اور یہ نہ دیکھیں کہ یہ یہود کی ریاستیں ہیں یا عیسائیوں کی ریاستیں ہیں یا دیگر مذاہب کی ریاستیں ہیں، بلکہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آفاقی پیغام ہے، قرآن مجید کا آفاقی پیغام ہے، اس پیغام کو لے کر کھڑے ہو جائیں اور اس وقت پوری انسانیت کی مدد کرنے کے لیے تیار ہو جائیں۔
اپنے تمام قسم کے وسائل اس کے اوپر لگا دیں، اپنے ممالک کے اندر بھی انسانیت کی خدمت کریں اور اپنے ممالک کے باہر بھی انسانیت کی خدمت کریں۔ یقیناً یہ موقع ہے جو اللہ ذوالجلال والاکرام کی ذات نے اس وقت امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو سربراہان ہیں، جو ریاستیں ہیں، ان کے حکمرانوں کو دیا ہے۔ اور رسول گرامی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیر الناس من ینفع الناس، تم میں سے بہتر وہ شخص ہے جو لوگوں کی نفع رسانی کے لیے کام کرتا ہے۔ اور یہاں یہ بات بھی پیش نظر رہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مقام کیوں دیا ہے، امت محمدیہ کی صفات کیا ہیں؟ ان صفات کے اندر بنیادی چیز یہ ہے، اخرجت للناس، کے لوگوں کی بلائی چاہتے ہیں، وَتَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْحَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے منع کرتے ہیں۔ تو امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو اصل مقام ہے وہ نیکی کا فروغ ہے اور برائی سے منع کرنا ہے۔ دور جدید میں ایسے اداروں کی ضرورت ہے کہ جو نیکی کے کام پھیلانے کے لیے ممد و معاون ہوں اور برائی کو اس دنیا سے ختم کرنے کے لیے کمر بستہ ہوں۔ تو عزیز سامعین محترم، یہ تحویل قبلہ کا پیغام، یہ وہ آفاقی پیغام ہے جو امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ اور اگر اس کے پس منظر میں دیکھیں تو اس پس منظر میں بھی ہمیں یہی بات نظر آئے گی کہ اگر ہم اس ماحول میں یا ہم اس قیادت اور سیادت کو برقرار رکھنا چاہتے ہیں تو پھر ہمیں علمی اور تحقیقی کاموں میں آگے بڑھنا ہوگا، ہمیں ان میدانوں میں بھی انسانیت کی رہنمائی کرنا ہوگی۔ کیا وہ وقت تھا جب امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے افراد تمام شعبوں کے اندر پوری دنیا کو لیڈ کر رہے تھے، خواہ وہ سائنسز کی میدان تھے یا سوشل سائنسز کے میدان تھے یا قانون کے میدان تھے، تعلیم کے میدان تھے یا تحقیق کے میدان تھے، مسلمانوں کے پاس یہ سیادت اور قیادت تھی۔ آج ہم نے اس سے پہلو تہی کی تو آج ہم تباہی، بربادی اور ذلت کے دانے پر کھڑے ہیں۔ آج ہماری معیشتیں ڈوب رہی ہیں، آج ہمارے اوپر فقر و فاقہ ہے، آج ہمارے اوپر غربت ہے۔ اس کا سبب یہی ہے کہ ہم نے وہ جو اللہ ذوالجلال والاکرام کی ذات نے ہمیں مقام دیا تھا، ہم نے اس مقام کو چھوڑ دیا، ترک کر دیا۔ اور دوسری بڑی بات یہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے یہ سمجھائی ہے کہ جب قبلہ کی تبدیلی ہوئی تو یہود و نصارہ نے آپس کے اندر جھگڑنا شروع کر دیا اور مسلمان بھی ان کے جھگڑے کے اندر ملوث ہو گئے۔ تو اللہ ذوالجلال والاکرام نے فرمایا کہ تم ان چھوٹی چھوٹی باتوں پر جھگڑ رہے ہو، جس کے بارے میں یہ جو تم نے عبادت کا ایک مسئلہ ہے، عبادت کے مسئلے میں آپس کے اندر جھگڑے میں پڑے ہوئے ہو کہ منہ اس طرف کرنا ہے تو عبادت ہے، منہ اس طرف کرنا تو عبادت ہے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے فرما دیا فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، یہ بات جھگڑنے کی نہیں ہے، اصل بات کیا ہے، تم جس طرف بھی اپنا چہرہ کرو گے فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، اسی طرف اللہ کا چہرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے اخلاص کو دیکھتا ہے، اور اصل کام جو کرنے کا وہ یہ ہے فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، تم نیکیوں کے اندر آگے بڑھنے کی کوشش کرو۔ یہ جو فروعی مسائل ہیں، امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ درس دیا جا رہا ہے کہ امت کے لوگوں یہ فروعی مسائل کو چھوڑ کر، یہ جھگڑے چھوڑ کر، یہ ذات اور برادریوں کو چھوڑ کر، اور یہ تم نے جو آپس کے اندر تفریق پیدا کر رکھی ہے مختلف مسالک کے نام پر، اس کو چھوڑ کر اگر تم فاستبقوا الخیرات کے عمل کو اختیار کر لو، اصل نیکی کو اختیار کر لو، تو پھر دیکھنا تمہاری معراج کیا ہوگی۔
پھر دنیا کے اندر کوئی تمہاری معراج تک پہنچنے والا نہیں ہوگا۔ اصل کام جو ہے وہ یہ ہے کہ تم نیکیوں کے اندر آگے بڑھنے کی کوشش کرو، نیکیوں کو اختیار کرو، اچھے اعمال کو اختیار کرو۔ اور اللہ ذوالجلال والاکرام کی ذات نے جو نیکی ہے اس کی حقیقت بھی سمجھا دی، اور یہ دوسرے سپارے کا اہم پیغام ہے جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنے چہروں کو مشرق کی طرف پھیر لو یا مغرب کی طرف پھیر لو، ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین، اصل نیکی تو یہ ہے کہ تم ایمان لے آؤ اللہ پر، یوم آخرت پر، اور فرشتوں پر، اور کتاب پر، اور انبیاء پر۔ اور وآت المال علی حبہ ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب۔ اور یہ جو ایک سوشل تعلق ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا نیکی تو یہ ہے کہ تم اپنا مال دو اللہ کی محبت میں، یا مال کی محبت جو تمہارے دل کے اندر ہے وہ محبت ہونے کے باوجود خرچ کرو۔ کہاں؟ علی حبہ ذوی القربى، اپنے رشتہ داروں کے لیے، اور والیتامى، یتیموں پر، والمساکین، اور مسکینوں پر، وابن السبیل، اور مسافروں پر، والسائلین وفی الرقاب، اور سوال کرنے والوں پر اور قیدیوں کو چھڑانے کے لیے۔ جب تم یہ کام کرو گے، وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، اور نماز پڑھو گے، وَآتَ الزَّکَاةَ، اور زکوٰۃ دو گے، وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا، اور جب تم وعدہ کرو گے اس وعدے کو پورا کرو گے، وَالصَّابِرِينَ، اور صبر کرو گے، فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ، ہر تنگی، مصیبت اور پریشانی کے وقت۔ یقیناً یہ اس وقت جو حالات ہیں وہ شدت کے ہیں، تنگی کے ہیں، پریشانی کے ہیں، خوف کے ہیں۔ تو ان حالات میں اللہ تعالیٰ نے اسی سپارے کے اندر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، کہ تم ان حالات میں صبر سے مدد لو اور نماز کے اندر اپنا دل لگاؤ۔ یقیناً اللہ ذوالجلال والاکرام کی ذات صبر کرنے والوں کو ہی نجات دیتے ہیں، اور صبر کے ذریعے ہی انسان مشکلات کے سفر کو طے کرتا ہے۔ تو یہ فارمولہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دیا ہے، اور یہاں بھی فرمایا ہے وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ، اور ہر تنگی، مصیبت، پریشانی اور خوف کے حالات میں تم صبر کرنے والے بنو۔ اولئک الذین صدقوا، یہی لوگ سچے ہیں، واولئک هم المتقون، اور یہی لوگ تقوی والے ہیں، ڈرنے والے ہیں۔ اگر آپ اس کو ملائیں سورہ البقرہ کی جو دوسرے سپارے کے اندر آیات ہیں جو روزے کی فرضیت کے بارے میں ہیں، جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون واولئک هم المتقون، کہ تم روزے کی جو معراج ہے، روزے کا جو سبق اور درس ہے، اس تک پہنچنے کے لیے تمہیں اپنی زندگی کے اندر ان تمام خوبیوں کو، ان تمام اوصاف کو پیدا کرنا ہوگا، جن کا تعلق انسانی رشتوں کے ساتھ ہے، انسانی تعلقات کے ساتھ ہے، جن کا تعلق سماجی رویوں کے ساتھ ہے۔ جس قدر تم سماجی رویوں کے اندر مضبوط ہوں گے، اسی قدر تم تقوی کی اعلیٰ سٹیج پر ہوں گے، تقوی کے اعلیٰ معیار پر ہوں گے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک یہی تقوی کامیابی کی ضمانت ہے۔ تو عزیز سامعین محترم، اللہ ذوالجلال والاکرام کی ذات نے یہ جو دوسرا سپارہ ہے، یہ چونکہ مدینہ منورہ میں ہجرت کے بعد اس کی آیات نازل ہوئی ہیں، اور ایک اسلامی فلاحی معاشرہ کی بنیادیں جو ہیں وہ مضبوط کی جا رہی ہیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نماز کے جو احکامات ہیں، غزوات کے جو احکامات ہیں، وہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسی سورہ میں اور اسی سپارہ کے اندر بیان فرمائے ہیں، اور خصوصی طور پر جو اسلامی ریاست کی بنیاد رکھی جا رہی ہے اور ایک ریاست مستحکم ہو رہی ہے، اس کے اندر جو کرنے والے اعمال ہیں
ان کی طرف بھی اللہ تعالیٰ نے توجہ دلائی ہے کہ تم عدل کا معاشرہ قائم کرو اور ظلم کے معاشرے کا خاتمہ کرو، کیونکہ یہ بات سمجھنے کی ہے عدل اور ظلم دونوں آپس میں ایک دوسرے کے الٹ ہیں، متضاد ہیں۔ عدل جہاں ہوگا وہاں خوشحالی ہوگی، اور جہاں ظلم ہوگا، جہاں پر ظلم کا معاشرہ ہوگا، وہاں پر ابتری ہوگی، ذلت ہوگی، بربادی ہوگی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عدل کا معاشرہ قائم کرنے کا حکم دیا ہے، اور ظلم کا معاشرہ ختم کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ یہ عدل اور ظلم، ان دو چیزوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان فرمایا، اور پھر اس کے ساتھ ایک اہم بات بیان فرمائی، وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، کہ یہ جو کرپشن ہے اس کو ختم کرو، خواہ وہ کرپشن کسی بھی صورت میں ہے۔ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، اپنے اموال کو باطل طریقوں سے مت کماؤ اور باطل طریقوں سے مت حاصل کرو، یہ اللہ کے نزدیک بڑا گناہ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کرپشن کا جو معاشرہ ہے اس کی مذمت بیان فرمائی، اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا اسی کے ساتھ کہ تم نظام عبادت میں نماز کو قائم کرو، وحافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین، اور پھر ہنگامی حالات کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ ایک بنیادی نقطہ سمجھا دیا ہے، اور یہاں میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے یہ ہمارے فقہاء کے ہاں بھی ایک بنیادی قاعدہ ہے، الاحکام والفتوی یتغیر بیتغیر الزمان والمکان، کہ جو احکام اور فتویٰ ہے ہنگامی حالات میں جب حالات کے اندر تبدیلی پیدا ہو جائے تو پھر یہ احکام اور فتویٰ اس کے اندر بھی تبدیلی پیدا ہو جاتی ہے، اس کے اندر بھی وقتی طور پر تبدیلی پیدا کرنا ہوتی ہے، اور پھر اس تبدیلی کے مطابق ان ہنگامی حالات میں عبادات کا نظام قائم کرنا ہوتا ہے اور دیگر امور طے کرنا ہوتے ہیں، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، کہ جب تمہیں خوف ہو، پریشانی ہو، حالات ایسے ہوں کہ وبائی امراض ہو، خوف ہو، فَإِذَا خِفْتُمْ، جب تم خوف کے اندر مبتلا ہو جاؤ، فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا، پھر تم یا سواری پر نماز پڑھ لو، یا تم پھر اور رکبانن، جس بھی حالت میں ہو تم نماز ادا کر لو، فَإِذَا أَمِنْتُمْ، اور جب تم امن کے اندر آ جاؤ، حالات درست ہو جائیں، خوف اور ہراس جاتا رہے اور معتدل پوزیشن بن جائے، فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ، پھر اس طرح ذکر کرو، اس طرح عبادات کرو جس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہیں سکھایا ہے۔ دیکھیں اگر پانی میسر نہیں ہے تو تیمم کا حکم دے دیا گیا ہے، اگر تم کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتے بیٹھ کر پڑھنے کا حکم دے دیا گیا ہے، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے لیٹ کر پڑھنے کا حکم دے دیا گیا ہے، لیٹ کر نہیں پڑھ سکتے اشارہ کے ساتھ پڑھنے کا حکم دے دیا گیا ہے۔ تو حالات کے مطابق نظام عبادت کے اندر تبدیلی کر سکتے ہو۔ روزہ فرض ہے، فمن شاہد منکم الشہر فلیصمہ، مگر اگر تم ومن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، تو تم اگر سفر کے اندر ہو یا تم بیماری کے عالم میں ہو، فعدۃ من ایام اخر، دوسرے دنوں کے اندر اس کی گنتی کو پورا کر لو۔ اگر دائمی مریض ہو اور مرض سے آپ کو اور میڈیکل کے ڈاکٹرز آپ کو یہ سجیسٹ کر رہے ہیں کہ یہ بیماری ایسی ہے جس سے آپ کو شفا نہیں مل سکتی، یہ مستقل بیماری ہے، یا تم بڑھاپے کے عالم میں ہو، فَفِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، تو فدیہ دینے کا حکم دے دیا گیا ہے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام کی ذات نے آسانی کا پہلو جو ہے نظام عبادات میں اس کو بیان فرمایا ہے۔ یہ سارا سورہ البقرہ میں اس دوسرے سپارے کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان فرمایا،
اور یہ خوبصورت بہترین نسخہ ہمیں سمجھا دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ تم پر تنگی نہیں کرنا چاہتے، آسانی کرنا چاہتے ہیں۔ تو اسی سپارہ میں اللہ تعالیٰ نے جو قانون ہے اس کے بارے میں بتایا ہے، اور جو آئلی قوانین ہیں اس کے بارے میں رہنمائی فرمائی ہے، نظام نکاح کے بارے میں بیان فرما دیا، طلاق کے نظام کے بارے میں بیان فرما دیا، خلا کے نظام کے بارے میں بیان فرما دیا۔ وہ چیزیں جس کے ساتھ خاندانی اور جو آئلی معاشرہ ہے، آئلی معاشرہ وہ مستحکم ہوتا ہے، مضبوط ہوتا ہے، اس کی طرف اللہ ذوالجلال والاکرام کی ذات نے اس سپارے کے اندر رہنمائی فرما دی ہے۔ زکوٰۃ کے مسائل کو بیان فرما دیا، نظام معیشت کو بیان فرما دیا ہے، اور خاص طور پر اس سپارے کے اندر اللہ تعالیٰ نے نظام معیشت کو مضبوط کرنے کے لیے سود کے خاتمے کو ضروری قرار دیا ہے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسی سپارے کے اندر سود کو حرام قرار دیا ہے کہ سود کی جتنی بھی شکلیں ہیں، جتنی بھی صورتیں ہیں، وہ حرام ہیں، اور تم سود نہ کھاؤ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس سے منع کر دیا ہے۔ اور اسی طرح حج کے معاملات جو ہیں، حج کی عبادات جو ہیں، وہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسی سپارہ کے اندر بیان فرمائی ہیں۔ تو گویا جو ایک اسلامی نظام کا مکمل ڈھانچہ ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اس سپارہ کے اندر بیان فرما دیا۔ تو میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ ذوالجلال والاکرام کی ذات ہمیں خوف سے نکال کر امن میں لے آئے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر اس مہینے کی برکت میں خاص طور پر رحمت نازل فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔